اس سے آگے کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہوا نا، خیبر کا، مکے کی بات سنائی، یا وہ آپ مدینے کی بات سناتا ہوں۔ تو راستے میں ایک گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایک گدھا چر رہا تھا، یا ایسے سمجھیں کہ انتظار کر رہا تھا کہ اس راستے کے آمنہ کے لال نے گزرنا، اس راستے سے آمنہ کے لال نے گزرنا، انتظار کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پاس سے گزرے نا، تو سرکار نے دیکھا، کیونکہ سرکار تو جانتے تھے ہماری اتنی ذہانت نہیں ہے، اللہ کے نبی نبی ہوتے ہیں، جو بھی ہو نبی ہوتا ہے، پھر امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی۔ سرکار نے نا اس سے گفتگو کی، سرکار نے کہا ہاں بھائی بتا تیرا نام کیا ہے؟ یزید بن شہاب میرا نام ہے، یعنی یہی نام بتایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرا یہ نام نہیں ہے، یزید کو چھوڑ، آج کے بعد تیرا نام ہے یافور۔ کیا ہے؟ یافور۔ تو صحابہ کہتے ہیں سرکار کے ساتھ اس نے عربی زبان میں جیسے انسان گفتگو کرتا ہے ایسے رسول اللہ سے کلام کیا، گفتگو کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری نسل سے 60 کا لفظ موجود ہے، میری نسل سے حمار کہتے ہیں عربی میں گدھے کو، اب میں نے اس کو گدھا نہیں کہنا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے اور رسول اللہ کی غلامی میں آ گیا۔ خدا کی قسم آج کے پڑھے لکھے مولویوں سے، قاضیوں سے، وکیلوں سے 1000 درجہ نہیں کروڑ ہاتھ درجے وہ رسول اللہ کا حمار بہتر ہے، 1000 درجے۔ تجربہ خود کر لینا، میں بات سناتا ہوں آپ کو۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جد سے حمار ہوئے ہیں نر، مادہ نہیں نر، اور ہماری نسل سے ہر نر پہ سواری کرنے والا اللہ کا نبی ہے، کسی اور نے سواری نہیں کی۔ تو میں جس کے پاس تھا نا یا رسول اللہ، یہ زخم آپ دیکھ رہے ہیں، جب وہ میری پشت پہ بیٹھتا تھا تو میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نبی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تو ہے حمار، ہے گدھا، باتیں بڑی کمال کی کرتا ہے، پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں بات سمجھتے؟ او خدا کے بندو، میں بات آگے کروں گا، یہ سن لو، جملہ آ گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے اور سر انور سے نور کی، علم کی، فیض نبوت کی شعائیں نکلتی ہیں۔ کیا ہے؟ شعائیں نکلتی ہیں، اور جس کی طرف سرکار محبت سے التفات فرمائیں، یعنی توجہ فرمائیں، اس کو نبوت کا فیض عطا ہو جاتا ہے۔ وہ یہی ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سرکار مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، جوتوں میں سرکار کے نالین مبارک میں سانپ تھا، تو اوپر سے وہ باز آیا، اس نے جوتوں کو پلٹا دیا، تو سرکار نے سیدھے کیے تو بیچ سے سانپ جو ہے وہ نکل کے دوڑنے لگا۔ اگر سرکار علم غیب جانتے ہوتے تو سرکار کو پتہ نہ ہوتا باز کیوں آ کے آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ الٹے کرتا۔ اللہ کے بندو، علماء نے بڑی سونی بات کی ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کچھ ہوش کر، کچھ غور کر، اس باز کا علم غیب مانتا ہے، مصطفیٰ کا نہیں مانتا۔ اس باز کو کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے جوتوں میں ہے؟ کہا اس باز کو بھی اگر علم ہوا تو جب وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے کراس کرنے لگا نا، تو اس کو یہ فیض نبوت، علم مصطفیٰ کا یہ علم ہو گیا، علم مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے یہ اس کو معلوم ہو گیا کہ سرکار کے جوتوں میں سانپ ہے، تو اس نے یہ نوکری، یہ حاضری دی۔ تو اب دیکھنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ گدھا آیا، حمار آیا، یافور نامی، سرکار نے کہا آج کے بعد تیرا نام میں نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس کو اتنا علم ہو گیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کیسے پتا کہ میں خاتم النبیین ہوں؟ وہ کہتا ہے مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اپنی نسل میں آخری نر ہوں، اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی اور نر پیدا نہیں ہوگا، میری نسل یہاں ختم ہے۔
اور مجھے یہ یقین ہے اگر میں آخری ہوں نا تو آپ بھی نبی آخری ہی ہو. سونے تیرے تو بعد بھی اور نبی کو نہیں. اگر میں آخری ہوں تو آپ بھی آخری نبی ہیں, آپ بھی خاتم النبیین ہیں. سوال کرو ان پاگلوں سے, جاہلوں سے, بدبختوں سے. بڑا بھوت سوار ہے, ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں, تم ذلیل خوار آدمی ہو, بدبخت آدمی ہو, شرم تو آتی نہیں. میں اس کا کلپ سنا, وہ کہہ رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بھی جج ہو جو بھی ہو, ہم جوتے کے نوک پہ بھی نہیں ایسے بندے کو سمجھتے جو رسول اللہ کی نہ عزت کرے, احترام نہ کرے, جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور کچھ لوگوں کو یہ جیل میں چلے جائیں گے, مر جائیں گے. مر تو ویسے بھی جانا ہے. خدا کی قسم, اسماعیل ہانیہ جتنا پیارا قرآن پڑھتا تھا, جو اس کا ویژن تھا, جو اس کا مشن تھا, وہ خاص عین حسینی مشن تھا, عین حضرت ابو بکر و عمر والا اس کا مشن تھا. ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ جب ایسا شخص اپنا سب کچھ لٹا کے انبیاء کی قبروں کی حفاظت کے لیے, اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے فخر کرتا ہے, وہ بار بار کہتا تھا میں نے شہادت کی موت مرنا ہے, میری یہ خواہش ہے, مجھے پتہ ہے, وہ کہتا تھا مجھے پتہ ہے میں نے شہادت کی موت مرنا ہے, میرا اللہ مجھے شہادت دے گا. خدا کی قسم, ایسے بدبخت, بڑے سے بڑا بھی عہدہ ہو تو یہ فانی ہے نا, ایسے کروڑوں ہانیہ کی جوتے پہ قربان کر دیں, کروڑوں. میں نے جملہ سنا, میں سنی بند کر چھڑیا یار, میں سنا ہی نہیں ہے. کہہ رہا تھا میں نے آئین کو اس لیے آگے رکھا ہے, میں نے درس میں آپ کو بتایا تھا, جو آئین کو پہلے نمبر پہ اس پہ رکھا ہے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام میں تحفظ نہیں ہے اقلیتوں کو. سنو, غور کرو, اتنی بدبختی, اتنی بغیرتی, اتنی بربریت, اتنا ظلم. میری اور آپ کی بات چاند ایک لوگ سنتے ہیں, دوست احباب. یہ جو مقتدر لوگ ہیں نا, جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم ہیں, یہ چیف جسٹس ہے, ان کی باتیں تو پوری دنیا سنتی ہے, پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے. ہر ملک کے سفیر ہیں, ہر ملک کی سوشل میڈیا ہے, وہ بات آگے پیغام پہنچاتی ہے. بھئی پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ بات کی, چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات کی, ٹھیک ہے جی, پریزیڈنٹ نے یہ بات کی, وزیر اعظم نے یہ بات کی, یہ کسی کرنل نے کی, جرنل نے کی, یہ ہائی کورٹ کے جج نے کی. یہ باتیں آگے جاتی ہیں کہ یہ قانون ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. ان کو شرم تو آتی نہیں, شرم نام کی چیز نہیں ہے. اتنے بغیرت ہیں, بے حس ہو چکے ہیں, خدا کی قسم نام لینے کو دل ہی نہیں کرتا ان کا. اور ہماری قوم, ہمارے نوجوان, ان سے بات کریں نا جی, دین کی, اسلام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں. لعنت ہو ایسی مسلمانیت پہ. یہ مسلمانیت ہے؟ اس کو مسلمانیت کہتے ہیں؟ یہ مسلمانیت نہیں ہے. مسلمانیت یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گدھا, اشارے کرتے ہیں, خدا کی قسم اشارے بھی سمجھتا ہے. مصطفیٰ کلام بھی کرتے ہیں, کلام بھی سمجھتا ہے. ان کی باتیں دور تک جاتی ہیں. ہماری سپیکر بند کر دو جی, سپیکر نہیں لگانے مسجدوں میں, سپیکر اتار دو. کیوں؟ فتنہ ہوتا ہے. بدبختو, تم گالیاں دیتے ہو ایک دوسرے کو. کون سی بغیرتی جو تم نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ؟ مسجدوں کی آواز, اذانوں کی آواز چلو محلے میں جائے گی, درود پاک کی آواز محلے میں جائے گی, 2-3 گاؤں تک جائے گی. تمہاری تو پوری دنیا میں جا رہی ہے آواز. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم اس حمار سے سبق لے لو جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں. یہ مجھے علم ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں, تو آپ بھی آخری خاتم النبیین, آخری نبی ہیں اللہ کے. تو سرکار نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ تیری گفتگو بڑی خوبصورت ہے, بڑی اچھی, تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک ہی عرض ہے, ایک دفعہ میری پشت پہ سواری کریں. آئے ہائے, سواری کریں. سب جو بھی ہوئے ہیں ان سب کی پشتوں پہ کوئی نہ کوئی نبی بیٹھا ہے. میں چاہتا ہوں میں آخری ہوں تو میری پشت پہ آخری نبی بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی, سرکار اپنے شہر مدینہ میں لے کے آئے.
اور یہ جب آیا نا یافور تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یافور رکھا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا تیری ڈیوٹی ہے تو نے میرے دروازے کے پاس بیٹھنا ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں اجازت ہے دوسروں کو نہیں. تیرا دل کرے تو عائشہ کے گھر آ جا, دل کرے تو فاطمہ کے گھر چلا جا, دل کرے تم سلمہ کے گھر چلا جا, تمہیں اجازت ہے. پردے ہی کوئی نہیں تیرے کو, پردے ہی کوئی نہیں, تے نام اجازت ہے. میرے سارے ہی کار تیرے نے جڑے دل کر رو. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی نا کسی کو بلانا ہوتا یا پیغام دینا ہوتا, سرکار کہتے ہیں یافور جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کے آؤ, عمر کو بلا کے لے کے آؤ, عثمان کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, طلحہ کو بلاؤ, زبیر کو بلاؤ. کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ جب کہتے نا تو جس کے پاس سرکار بھیجتے یہ اس کے دروازے کے سامنے آ کے یہ آواز نکالتا, اس کے ہنانے سے ہم سمجھ جاتے کہ ہمیں رسول اللہ نے بلایا ہے, رسول اللہ نے بلایا. جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وصال ہوا, تو بنی تہامہ کا کنواں ہے پاس ہی ہے مدینے کے, تو اس نے کھانا پینا چرنا چھوڑ دیا, گھاس چارہ چرنا چھوڑ دیا. 2 دن 4 دن ہفتہ گزرا تو اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی, خود کشی کر لی. ہے گدھا لیکن دنیا والوں کو یہ بتا گیا, دنیا والوں جن آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں, جس کی پشت پہ امام الانبیاء سرور کائنات سواری کرتے ہوں, جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہوں, تو جب اتنا حسین چہرے والا مصطفیٰ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور چیز جچتی ہے ہی نہیں. اس کو یہ دنیا خوبصورت لگتی ہی نہیں ہے, اس کو اس دنیا میں رہنا پسند ہی نہیں ہے. ہے گدھا ٹھیک ہے, کنویں میں چھلانگ لگا کے خود کشی کر لی, مر گیا, اور دنیا والوں کو پیغام دے گیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سرکار کی نموس رسالت پہ جان کا نذرانہ دینا پڑے تو گریز مت کرنا, کبھی پیچھے نہ ہٹنا.